السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم نیو میٹرو سٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا اس میں بائنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر سمپلی ہم دیکھیں تو بائنگ بنتی ہے اس کی، کیونکہ ڈیویلپر بہت اچھا ہے، لوکیشن آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو بانٹ انٹرچینج ہوگا وہاں سے تقریباً 15-16 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اس کا۔ اس سے آگے وہاں سے ٹی چوک کی طرف جائیں تو 15-16 کلومیٹر مزید بن جاتا ہے۔ سمجھ لیں ٹی چوک سے بانٹ موڑ والی سائڈ تک جائیں گے تو جتنا ڈسٹینس اس سائڈ سے بنے گا اتنا ہی ڈسٹینس نیو میٹرو سٹی گجرخان والی جو سائڈ ہے اتنا ہی ڈسٹینس اس سائڈ سے بھی ہوگا۔ اور سیکنڈلی گجرخان کو اگر دیکھیں تو یہ چھوٹی تحصیل نہیں ہے راولپنڈی کی، یہ اتنی بڑی تحصیل ہے، پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل اس کو کہا جاتا ہے۔ آبادی کے حساب سے بھی رقبہ بھی اچھا خاصا ہے اس کا، کہ اسے الگ ایک ضلع بنانے کی بات بھی چل رہی ہے۔ اگر ضلع بن جاتا ہے تو یہ اس کی بہترین سوسائٹیز کے اندر شامل ہوگا، اور یہاں کے لوگ موسٹلی دو کام کرتے ہیں، یا پھر اوورسیز میں چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، یا پھر آرمی نیوی ایئر فورس میں ریکروٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سمپل آنسر ہے اس کا کہ بائنگ تو بنتی ہے اس کی، لیکن ابھی جو ریٹ آئے ہیں اور ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، کیا ابھی بائنگ بنتی ہے؟ تو اس کا سمپلی آنسر ہے کہ نہیں۔ تھوڑا سا انتظار یہ کر لیں، عید کے بعد اس کی پراپر بکنگ آئے گی، پراپر اس کی پلاٹ ٹرانسفر وغیرہ، پلاٹ پرچیزنگ وغیرہ سٹارٹ ہوگی۔ اس کا بالکل نہیں ہے کہ فائلز آپ اٹھا لیتے ہیں، اوپن فائلز اٹھا لیتے ہیں، ٹریڈنگ ایسے لیٹر ہیڈ کے اوپر جیسے موسٹلی لوگ ٹریڈنگ کرنے لگے ہیں آج کل، کیونکہ ابھی مارکیٹ میں کریز اتنا زیادہ تھا کہ ریٹ کتنا ہوگا، جس کی وجہ سے سوسائٹی نے ریٹس تو جاری کر دیے ہیں لیکن کوئی بکنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کسی ڈیلر کی باتوں میں آ کے اس کے پاس جا کے اسے پیسے دے کے ایڈوانس میں کوئی ریٹ جو ہے اس کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، فور سپوز اگر آپ کو لیول کے اوپر پلاٹ بیچا جاتا ہے یا 10,000 یا 20,000 روپے کے پروفٹ کے اوپر پلاٹ بیچا جاتا ہے، لیکن پلاٹ آتے آتے مارکیٹ ریورس کر جاتی ہے، فور ایگزامپل، کیونکہ ملک کے اکنامک کنڈیشن آپ سب دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کنڈیشن بھی آپ سب دیکھ لیں، تو بڑے بڑے پروجیکٹس بحریہ ٹاؤن نے بھی کئی دفعہ ریورس کیا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کہ نیو میٹرو سٹی بھی ریورس نہیں کر سکتا۔ اگر ریٹ ریورس ہو جاتے ہیں اور آپ نے ڈیلر کے ساتھ پروفٹ کے اوپر یا لیول کے اوپر ڈیل کی ہوئی ہے اور معاملہ ریبیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ ٹوٹلی لاس میں ہوں گے۔ لیکن ایک دوسرا سینیریو اگر دیکھتے ہیں، فور ایگزامپل اگر یہی پلاٹ کل 1 لاکھ کے پروفٹ پہ چلا جاتا ہے اور جو ڈیلر ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے کہ نہیں اتنی تو میری کاسٹ لگی ہے اور یہ میں 1 لاکھ کا ہی دوں گا، کم از کم 50,000 اوپر پروفٹ رکھوں گا، یا کوئی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اس میں جو ڈیلر ہے اس کا نقصان ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اسے کافی حد تک اماؤنٹ اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے چھوڑنا یہ پڑ جائے گا کہ اس نے ایڈوانس میں بکنگ اس کی ہوئی تھی، وہ بھی لیٹر ہیڈ پہ۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ لیٹر ہیڈ پہ موسٹلی فراڈ ہوتے ہیں، لیٹر ہیڈ پہ کوئی بکنگ نہیں ہوتی، موسٹلی فراڈ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ نے بکنگ کروانی ہو، آپ آفس آئیں، ساتھ اپنے شناختی کارڈ یا نئی کاپ ہو گئی، دو تصویریں ساتھ لے کے آ جائیں پاسپورٹ سائز، اس کے علاوہ نومینی جو بھی ہے اس کے CNIC کی کاپی لے کے آ جائیں، تو نیو میٹرو سٹی کے آفس میں ہی وہ فائل آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی۔ وہ کوئی اوپن فائل یا اس طرح کا نہیں ہے کہ جو کہ ڈیلر نے پاس رکھی ہوئی ہوگی اور وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر کروا کر دے دے گا۔ سیکنڈلی اگر دیکھا جائے تو گجرخان کے حساب سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے حساب سے تو یہ چھوٹا ہے، لیکن گجرخان کے حساب سے کافی بڑا پروجیکٹ ہے یہ۔ اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو ہائپ اس کی بہت زیادہ ہے، اوبویسلی پریویس پرفارمنس اچھی ہے، لیکن ایک بات قابل ذکر ہے کہ سوسائٹی نے کرائٹیریا اتنا آسان بنایا تھا کہ 50 لاکھ کا پے آرڈر بنا کر لے جاؤ آپ، آفس ایڈریس یہ وہ جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ دے کے آپ کی سوسائٹی کے ساتھ رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔
تو اتنے زیادہ ڈیلرز نے رجسٹریشن کروائی ہے، اوبویسلی ان سب کو بھی فائلز دینی ہوں گی، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے ڈیل میں کیا ملے گا۔ 50 لاکھ کی اگر ڈیل لی ہے تو کتنی فائلیں کس کس سائز کی ہوں گی، 2 کروڑ کی لی ہے تو کتنی فائلیں کس سائز کی ہوں گی، 15 کروڑ کی لی ہے تو کیا کیا سائز ہوگا، کتنی فائلز آئیں گی اس کے اندر، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ابھی۔ لیکن وہ ڈیلز اور جو پلیٹر وغیرہ بیچنے لگے ہوئے ہیں، جبکہ خود پتہ نہیں ہے اس پورے پلیٹر میں کیا کیا ہے، ان کے پاس پروفٹ کے اوپر بیچنے لگے ہیں۔ تو کل یہ چیز ریورس کر سکتی ہے، کیونکہ ہر ڈیلر کو مال آپ پکڑا دو گے تو اس نے آگے پھر بیچنا بھی ہوگا۔ اگر صرف 2 3 یا 4 بڑے بڑے ڈیلرز کو زیادہ ڈیل پکڑائی جاتی تو سمجھ لیں کہ وہ آگے بیچنے کے لیے درمیانے سائز کے جو ڈیلرز ہیں ان کو بیچ سکتے تھے، وہ آگے چھوٹے جو ڈیلرز ہیں ان کو بیچ سکتے تھے۔ تو اس طرح یہ چیز پاسبل تھی کہ ان کی ٹریڈنگ چلتی رہتی ہے آپس میں۔ لیکن جیسا کہ یہ اوپن فائلز بھی نہیں ہیں اور ڈائریکٹلی کلائنٹ کے نام کے اوپر یہ ہوں گی، تو پھر اس طرح ٹریڈنگ کا بھی اتنا چانس اس میں نہیں لگ رہا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3.5 مرلے کے جو پلاٹس وغیرہ آئے تھے وہ ڈائریکٹلی کلائنٹ کے نام پر ہی ہوئے تھے۔ جینوئن کلائنٹ اس میں انوالو تھا، جس کی وجہ سے ان کی ٹریڈنگ بھی مارکیٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اتنے زیادہ ڈیلر جب اتنی زیادہ چیزیں اٹھا لیں گے، پروفٹ پر اٹھا لیں گے، تو آگے بیچیں گے یہ کس کو؟ آگے ضروری نہیں کہ کلائنٹیج بھی اتنی زیادہ ہی ہو۔ بجائے اس کے کہ آپ نے کم ریٹ پہ لیا ہو، ڈیلر سٹک ہو جائے یا انویسٹر سٹک ہو جائے، بعد میں آپ لوگ اپنے معاملات ثالثی کے ذریعے نپٹاتے رہیں، جرگے بٹھاتے رہیں کہ جی چلیں کوئی بیچ کا راستہ نکالیں۔ ہر کلائنٹ کے ساتھ سٹک اپ ہونے سے بہتر ہے تھوڑا سا ویٹ کر دیں، چیزوں کو کلیئر ہونے دیں، پتہ لگ جائے کس ڈیل میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے لاکھ روپے کی، کتنے کروڑ روپے کی ڈیل میں کتنے پلاٹس ہیں، آگے اس کی مارکیٹ کیسی ہے۔ ہائپ تو اچھی خاصی کریٹ کی ہے، لیکن آگے جو بائر ہوگا اس کی کتنی مارکیٹ ہے، اور یہ واقعی ریورس کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں بہت سارے ڈیلرز جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں سے پیسے پکڑ رہے ہیں، 2 فائل 3 فائل کلائنٹس کو بیچنے لگے ہوئے ہیں، چھوٹا سا ٹوکن اماؤنٹ جو ہے 50,000 وغیرہ اس طرح پکڑ کے۔ لیکن جو جینوئن ڈیلرز ہیں، جو آتھورائز ڈیلرز ہیں، وہ سب ایسا کام نہیں کر رہے، وہ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی سوسائٹی نے صرف ریٹ ایشو کیے ہیں، مزید کوئی چیز نہیں آئی، تو کوئی ان کی طرف سے ہل جل نہیں ہے۔ بائنگ سوسائٹی میں بنتی ہے، لیکن تھوڑا طریقے کے ساتھ، تھوڑا 2 4 پیسے زیادہ بھی دینے پڑ گئے تو کم از کم کسی کنفلکٹ میں یا کسی ایشو کے اندر پھنسنے سے یا کسی فراڈ کا شکار ہونے سے بہتر ہے، پہلے ہی کسی کو پیسے تھما دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں اور کسی جینوئن آتھورائز ڈیلر سے ہی پرچیزنگ جو ہے یہ کر لیں۔ آپ مارکیٹ میں بہت سارے ڈیلرز آتھورائز نہیں ہیں، لیکن وہ کسی اور سے ڈیل لے کے کسی اور کو کہ ہاں میں اتنی فائلز لوں گا، آگے جو کلائنٹ وغیرہ ہیں ان سے پیسے پکڑنے لگے ہوئے ہیں۔ تو احتیاط ضروری ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔